قائد سنی تحریک محترم جناب سلیم قاری صاحب. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى النبي النجي وآله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله. آج کی یہ محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اس محفل کا اہتمام کیا گیا ہے. حلقہ آگرہ تاج کالونی معزز علماء سنت، مشائخ عظام و درد رکھنے والے سنی بھائی، ہم آپ کے سامنے سرکار مدینہ، تاجدار مدینہ، حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محفل میلاد کے وسیلے سے اور بالخصوص یہ مہینہ جو چل رہا ہے حضور سیدنا حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت ہے اس ماہ مبارک ہے. ان کے وسیلے سے، ان ایام کے وسیلے سے ہم انہی کے مشن کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہم سنی تحریک کے پلیٹ فارم پر ہم اپنا روایتی انداز آپ کے سامنے پیش کرنے نہیں آئے. سنی تحریک ان درد رکھنے والوں کی تحریک ہے جن کو دوسرے لفظوں میں یہ کہیے کہ ابھی میرے ہاتھ میں ایک رکا دیا، اس رکے کا موضوع یہ تھا، سوال کی صورت میں تھا کہ ہمارے علاقہ میں ایک پوسٹر لگا ہے جس میں چیلنج ہے علماء اہل سنت کو، علماء اہل سنت بریلوی مکتبہ فقہ کو. ہم اسی موضوع سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ہم سنی تحریک کے پلیٹ فارم پر ان روایتی انداز پر تقاریریں، مناظرے، مباحثے کرنے کے لیے نہیں چلے، بلکہ ہم یہ انداز لے کر چلے ہیں کہ ہم یوں ہی مناتے ہیں، ہماری مرضی ہے. بات سمجھ لیں، ہم آپ کو جواب دینا نہیں آئے، ہم آپ کو اپنا مسلک سمجھانا نہیں آئے، ہم تو اس کو حق ہی سمجھتے ہیں تو سب کچھ کر رہے ہیں. کسی بزرگ سے سوال کیا، ہمارے عالم سے سوال کیا کہ یہ آپ اذان سے پہلے صلاۃ و سلام کیوں پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے بہت ہی عام انداز میں جواب دیا، یہ عوام اہل سنت کو میں کہہ رہا ہوں، علماء کی بارگاہ میں نہیں، کہ انہوں نے جواب دیا ہم ایسے ہی پڑھتے ہیں. اب بات سمجھیے، یہ مناظرے، یہ رد پر تقاریریں ہمارے علماء نے بہت کی ہے، یہ صحیح ہے، یہ حق ہے، یہ بھی صحیح طریقہ ہے، مگر ہم روایتی انداز سے ہٹ کر اس ملک کی اکثریت ہونے کی وجہ سے
ہم اپنے مسلک پر عمل کرنے کے لیے سنی تحریک کے پلیٹ فارم کو عوام اہل سنت کے سامنے رکھا ہے. ہم اور کچھ نہیں چاہتے. ہم اس ملک کے شہری ہونے کے ناطے ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہمارے نظریات، ہمارے عقائد، ہماری زندگی کے معاملات پر کوئی کچھ نہ کرے. یہ پاکستان کا قانون ہے پر ہمیں کوئی کچھ نہ کرے. یہ بات کہنے کے لیے چلے. اگر کوئی اس پر ہمیں کچھ کہتا ہے تو یہ پاکستان کے قانون کے مطابق، بین الاقوامی قانون کے مطابق اور تمام مکتبہ فکر کا اپنا ضابطہ ہے اس کے مطابق یہ دل آزاری ہے. یہ دل آزاری ہے. ہمارے مسلک پر، ہمارے مکتبہ فکر پر، ہماری جماعت پر کوئی کیچڑ اچھالے، کوئی اس پر لبکشائی کرے، کوئی قلم کے ذریعے ہمارے مسلک کے خلاف بات کرے، یہ خلاف قانون ہے. یہ دل آزاری ہے. یہ بات نہیں کرنی چاہیے. یہ کام حکومت وقت کا ہے کہ ان لوگوں کو لگام دے جو اکثریت اس ملک کی ہے. اس ملک کے بسنے والے سب سے زیادہ اس مکتبہ فکر سے جس عقیدے کے ماننے والے ہیں ان کے خلاف کوئی بات کرے گا تو یہ افراد ہے، یہ فرقہ ہے. یہ حکومت وقت کا کام ہے کہ انہیں لگام دے. اگر ہم اس پر کام کریں گے، اگر حکومت نے توجہ نہیں دی تو ہم یہ چیلنج بھی قبول کرنا جانتے ہیں. ہمارا علماء موجود ہے. ہم یہ کام کرنے نہیں چلے. لیکن اگر یہ موقع ہے اور چیلنج قبول کر لیا تو پھر حکومت ہمیں بات کہے گی امن و امان کا مسئلہ ہوگا، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہوگا. اس لیے ہم اس ملک کے بنانے والے لوگ ہیں. اس لیے ہم افراتفری نہیں چاہتے، فرقہ واریت نہیں چاہتے. اگر چاہتے تو ضرور ہم مناظرے اور مباحثے اور تقاریروں کی طرف اشارہ کرتے. اگر انہوں نے چیلنج کیا تو چیلنج کا صحیح طریقہ یہ ہے. وہ اشتہار ہینڈل میری نگاہ سے بھی گزرا. میں انصاف پسند اور جو منصف مزاج لوگ ہوتے ہیں ان کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ اس ہینڈ بل میں کوئی پتہ نہیں ہے. اس کے اندر اپنا کوئی راستے کا پتہ نہیں دیا گیا. یہ فراد ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ افراتفری ہے. یہ حکومت وقت کا کام ہے، انتظامیہ کا کام ہے. ایسے لوگوں کی سراغ لگائے، ایسے لوگوں کی طرف توجہ دے جو اس ملک میں افراتفری چاہتے ہیں، اس ملک کے اندر بیرون ملک کی مدد سے فرقہ واریت چاہتے ہیں. حکومت اس طرف توجہ دے، ہمیں نہ سمجھائے. ہم تو سنی تحریک کے پلیٹ فارم پر اپنے مسلک، اپنے مکتبہ فکر، اپنے حقوق کی جدوجہد میں ہم نے تو میدان عمل میں آ چکے ہیں. اور ہماری مختلف سرگرمیوں سے حکومت وقت نے، دوسرے مکتبہ فکر نے، دوسرے مسلک کے ماننے والے لوگوں نے ہمارے انداز کو دیکھ لیا. اس ہینڈ بل نکالنے پر اور اشتہار نکالنے والوں کو یہ بھی مشورہ ہے کہ اگر وہ مناظرہ چاہتے ہیں، وہ چیلنج دینا ہی صحیح طریقے سے چاہتے ہیں تو کسی بھی پاکستان کی عدالت میں اس رقم کو جمع کر دے. یہ صحیح طریقہ ہے. رقم کو جمع کر کے اخبار میں اعلان کر دے کہ ہم نے فلاں کورٹ کے اندر یہ 1 لاکھ روپیہ جمع کر دیا ہے، وہاں پر فلاں تاریخ کو آپ آ جائیں تو ہمارے علماء کرام پہنچ جائیں گے. یا خاص جن علماء کرام کا نام وہاں درج کرا دیں ہم ان علماء کو لے کر پہنچ جائیں گے. یہ چیلنج کا طریقہ کار یہ ہے. سڑکوں پر اور عام گلیوں میں اور عام شاہراہوں پر سادہ لوگ مسلمانوں کو تو بہکایا جا سکتا ہے. کم پڑھے لکھے لوگ، کم علم لوگوں کو بہکاوے میں لایا جا سکتا ہے. مگر تم اس پاکستان کے بننے سے لے کر آج تک تم لوگوں نے افراتفری کی، تم نے فرقہ واریت پھیلائی، مگر تمہارا مسلک بڑھ نہ سکا، تمہارے مکتبہ فکر بڑھ نہ سکے. ہمارے مسلک، ہمارے مذہب، ہماری جماعت کی حقانیت کی دلیل یہی ہے کہ یہ بغیر منظم ہوئے، بغیر کام کیے بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. یہ ختم نہیں ہو رہا، یہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. یہ ہمارے مسلک کے حق کی دلیل ہے. یہ کوئی منظم انداز پر اس پر کام نہیں ہو رہا. جس کا جی چاہتا ہے، جو چاہتا ہے اہل سنت والجماعت کے خلاف بول جاتا ہے. جس کا جی چاہتا ہے ہماری عبادتوں پر قبضہ کر کے چلا جاتا ہے. جس کا جی چاہتا ہے ہمارے لوگوں کو توڑ کر لے جاتا ہے. جس کا جی چاہتا ہے اس مذہب کے خلاف، اس مکتبہ فکر کے خلاف بول کر چلا جاتا ہے. پھر لوگ ہمیں فرقہ واریت کی طرف اشارہ کرتے ہیں، پھر لوگ ہمیں افراتفری کی طرف اشارہ کرتے ہیں، پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ لڑائی جھگڑا چاہتے ہیں. ارے ہم لڑائی جھگڑا
عقیدے کی بات کرتے ہیں، ہم کسی کو چیلنج دینے نہیں گئے، ہم دوسرے لوگوں کو دعوت دینے نہیں جاتے، ہم دوسری بستیوں میں جا کر اپنی دین کی بات نہیں کرتے، ہم دوسری بستیوں میں جا کے دوسروں کے عقائد، دوسروں کے نظریے، دوسروں کے مسلک کے خلاف بات نہیں کرتے، ہم تو اپنی بستیوں میں، اپنی آبادیوں میں اپنے لوگوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے سنیت کا درد رکھنے والوں، ہم تمہیں دعوت دینے آئے ہیں، ہم تمہیں پکارنے آئے ہیں، ہم تو تمہیں سنی شریعت کے اسلام کی دعوت دینے آئے ہیں۔ یہ افراد تفریح نہیں، چیلنج دینا افراد تفریح ہے، دوسروں کی عبادتگاہ پر قبضہ کرنا یہ افراد تفریح ہے، دوسروں کے خلاف بولنا یہ فرقہ واریت ہے۔ ہم تو اپنا مسلک بیان کرتے ہیں، ہم نے تو اپنے لوگوں کو جمع کیا ہے، ہم تو اپنی عبادتگاہوں کی بات کرتے ہیں، ہم تو محکمہ تعلیم میں اپنے نصاب کی بات کرتے ہیں، محکمہ اوقاف کے ظلم کے خلاف بات کرتے ہیں، مزارات کی آمدنی ہمارے مکتبہ فکر پر خرچ ہو، ہم تو اس کی بات کرتے ہیں، ریڈیو ٹی وی پر ہمارے علماء کو، ہمارے لوگوں کو موقع دیا جائے، ہم تو اس کی بات کرتے ہیں، اخبارات پر جرائد میں ہمارے خلاف بولا جاتا ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں اس میں نہ بولا جائے، ہمارے خلاف بات نہ کی جائے، یہ فرقہ واریت نہیں، فرقہ واریت یہ ہے دوسرے کی عبادتگاہ پر قبضہ کر لو، یہ فرقہ واریت۔ ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں عبادتگاہوں کا ریکارڈ اس کراچی میں ہم سے لے لیجیے۔ یہ درد ہے، یہ دکھا ہے، ہم یہ دکھ اپنے لوگوں کو سنانے گئے ہیں، انتظامیہ کے لوگ مخلص ہیں، حکومت کے وقت مخلص ہے، ہم سنی تحریک کا کام بند کر دیں گے، ہماری عبادتگاہیں ہمیں واپس دے دو، یہ پاکستان کا قانون ہے، یہ بین الاقوامی قانون ہے، اگر ایک عبادتگاہ بھی ہماری کسی نے قبضہ کی ہے تو یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ یہاں تو سینکڑوں عبادتگاہوں کی بات ہو رہی ہے، یہاں تو سینکڑوں عبادتگاہوں کی بات ہو رہی ہے۔ آپ بتائیے، انصاف پسند لوگوں سے یہ سوال ہے، اگر آج شہر کراچی میں ایک امام باڑے پر قبضہ ہو جائے تو پورے ملک میں افراتفری مچ جائے گی۔ اگر اہل حدیث مکتبہ فکر کی ایک عبادتگاہ پر اگر جناب والا قبضہ ہو جائے تو سعودی حکومت مل جائے گی۔ اگر وہابی دیوبندیوں کی ایک عبادتگاہ پر قبضہ ہو جائے تو یہ لوگ کبھی کمشنر کے جوتیاں اٹھاتے ہوتے ہیں، کبھی ہوم سیکرٹری کے گھروں پر چکر لگاتے ہیں۔ ہم ایک دو کی بات نہیں کرتے، اس ملک میں سینکڑوں عبادتگاہیں اہل سنت والجماعت پر قبضہ کر لیا گیا ہے۔ اگر آج ہم اس کو لینے کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے سنی تحریک کا پلیٹ فارم دوسروں کے گھروں پر نہیں، دوسروں کے گھروں پر نہیں، اپنے لوگوں کو دستک دینے جا رہے ہیں، ہم تو اپنے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ تم منظم ہو جاؤ، اس ملک کی اکثریت تم ہو، اس ملک کے بنانے والوں کی اولاد تم ہے، تاریخ شاہد ہے، مگر تمہارے حقوق نہیں ہے، اس ملک کے اندر تمہاری عبادتگاہوں کی حفاظت نہیں ہے، اگر ہوتی تو تمہاری ایک بھی عبادتگاہ نہیں جاتی۔ یہ ظلم، یہ زیادتی پوری دنیا میں کسی اور مکتبہ فکر پر نہیں ہوئی۔ چیلنج ہے، ہم ہر جگہ یہ بات کرتے ہیں۔ ہمارے ایک ساتھی نے کہا کہ آپ کچھ اور موضوع پر بھی کہیں، اگر ہم اپنے موضوع سے ہٹ جائیں تو تحریک ختم ہو جائے گی۔ ہم تحریک جن بنیادوں پر لے کر چلے ہیں، اگر ہم ان بنیادوں سے ہٹ جائیں تو تحریک کی عمارت ختم ہو جائے گی، تحریک کی عمارت ختم ہو جائے گی۔ ہم تو یہ پیغام لے کر چلے ہیں کہ جب ہم اس مشن میں پورے ہو جائیں گے تو تحریک کا کام خود بخود ختم ہو جائے گا۔ اس ملک کے اندر کسی اور مکتبہ فکر کو یہ شکوہ نہیں، اس لیے وہ تحریک لے کر نہیں چلا، وہ یہ واویلا نہیں مچا رہے، وہ لوگ یہ رونا نہیں رو رہے۔ اگر ہم آج یہ رونا رو رہے ہیں، اگر آج ہم یہ دکھڑا لے کر اپنے درد رکھنے والے سنی بھائیوں کے پاس پہنچے ہیں تو یقین مانیے یہ افراتفری نہیں ہے۔ سینکڑوں عبادتگاہوں پر گنڈا گردی کے تحت قبضہ کر لیا گیا، جس کا ریکارڈ حکومت وقت کے پاس بھی موجود ہے۔ اورنگی ٹاؤن میں ہماری عبادتگاہ پر قبضہ ہوتا ہے تو ہمارا نوجوان شہید ہوتا ہے، لانی میں مسجد پر قبضہ ہوتا ہے تو اہل سنت والجماعت کا بندہ شہید ہوتا ہے۔ اگر کوئی اور مسجدیں ہو، اگر شان مصطفیٰ سعید آباد کی مسجد ہو تو ہمارے لوگ جناب والا زخمی ہوتے ہیں، ہمارے لوگ گرفتار ہوتے ہیں، اور ہمارے لوگ اس ملک کے اندر اس ملک کے ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، اور کوئی مکتبہ فکر نہیں پس رہا، اس لیے وہ یہ رونا نہیں روتے، وہ اس لیے یہ بات نہیں کرتے۔ اگر حکومت وقت سنجیدہ ہے، اگر انتظامیہ کے لوگ سنجیدہ ہیں تو ہماری عبادتگاہیں ہمیں واپس دے دے، یہ ہمارا تحریک
پاکستان کا قانون ہو یا بین الاقوامی قانون ہو، کسی کی عبادت گاہ پر اگر اس گلی میں ایک ہی اہل سنت والجماعت کا آدمی رہتا ہے اور اس نے عبادت گاہ بنائی ہے، اگر وہ بن گئی ہے تو دوسرا مکتبہ فکر، دوسرا مذہب کا ماننے والا اس عبادت گاہ پر قبضہ نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ یہ اس ملک کا قانون ہے، بین الاقوامی قانون ہے۔ پھر کیا وجہ ہے؟ ہماری تو سینکڑوں عبادت گاہوں پر قبضہ کر لیا گیا ہے۔ پھر انتظامیہ کے لوگ، ہمارے پاس مثال موجود ہے، انتظامیہ کے لوگ کہتے ہیں ابھی ملک کے حالات ایسے نہیں کہ ہم اس ٹاپک پر بات کریں، اس مسجد کے جھگڑے میں ہم آپ کے ساتھ کوئی بات کر سکیں۔ جب ملک کے لوگ، اس ملک کے وہ شہری جو قانون پسند ہے، وہ لوگ جو ٹیکس دیتے ہیں، ان کی جان، ان کا مال، ان کی عبادت گاہ محفوظ نہ ہو تو پھر وہ کون سا قانون مانے؟ پھر وہ کس قانون کی حفاظت کرے؟ پھر وہ کس ملک سے جناب والا وفا کرے؟ ہم نے تو اس ملک سے وفا کی ہے، اس ملک کے نصف صدی تقریباً گزرنے والی ہم نے وفا کی۔ ایک عبادت گاہ گئی چپ، ہم نے قانون کے مسئلے کو اٹھایا، ہم عدالتوں کے دروازے پر گئے۔ سینکڑوں مساجد اہل سنت کے معاملات اس سندھ کی کورٹوں میں چل رہے ہیں، زیر ان کورٹوں کے اندر ہماری مساجدوں کو، ہمارے مساجدوں کے مسائل کو الجھا کر رکھ دیا ہے، مگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ ملک کے حالات صحیح نہیں ہے۔ ارے ملک کے حالات تو اسی صورت میں صحیح ہوتے ہیں کہ وہاں کے بسنے والے لوگ، وہاں کے شہری جناب والا، ان کی حفاظت ہو، ان کا مال، ان کی عبادت گاہیں، یاد رہے مساجدیں جائیدادیں پوری دنیا کے قانون کے مطابق عبادت گاہ اس مذہب، اس مکتبہ فکر کی جائیدادیں ہیں، ملک ہے۔ یہ جو ٹرسٹ بناتے ہیں نا رجسٹرڈ، اس کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ یہ کسی مکتبہ فکر کی جائیداد، اس پر کوئی قبضہ نہیں کر سکتا۔ ان رجسٹرڈ ٹرسٹ اور یہ عدالتی کارروائیاں کرنے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ اس پر کوئی قبضہ نہ کرے، یہ محفوظ رہے، ان کا انتظام انہی مکتبہ فکر، انہی مذہب کے ماننے والے لوگوں کا رہے۔ مگر اس ملک کے اندر شیعہ کو یہ شکوہ نہیں، اس ملک کے اندر شیعوں کو یہ شکوہ نہیں کہ ان کے امام والوں پر قبضہ کر لیا گیا ہے۔ اس ملک کے اندر وہابی دیوبندیوں کو یہ شکوہ نہیں کہ ان کی عبادت گاہوں پر قبضہ کر لیا گیا ہے۔ اس ملک کے اندر قادیانیوں کو یہ شکوہ نہیں کہ ان کی عبادت گاہ پر قبضہ کر لیا گیا ہے۔ اس ملک کے اندر عیسائیوں کو یہ شکوہ نہیں ہے، اس ملک کے اندر ہندوؤں کو یہ شکوہ نہیں ہے۔ اگر اس ملک کے اندر یہ ظلم ٹوٹا ہے، اس ملک کے اندر یہ کسی کے خلاف کام ہوا ہے، تو وہ صرف اور صرف میں اور آپ ہیں جس کا تعلق اہل سنت والجماعت ہے۔ یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے، اس ظلم کے خلاف مجھے اور آپ کو، علماء اہل سنت کو، مشائخ عظام کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ اور اس کام کرنے میں ہمیں معلوم ہے کبھی اس نااہل انتظامیہ کے ظلم و تشدد سہنے پڑیں گے، کبھی قید و بند کی صعوبتوں سے دو چار ہونا پڑے گا۔ ہم یہ تمام باتیں سوچ کر چلیں، یہ تمام باتیں سوچ کر چلیں۔ اس ملک میں اور لوگوں کے لیے قانون نہیں ہے، صرف اہل سنت والجماعت کے لیے یہ قانون ہے۔ اندازہ لگائیے، سینکڑوں مساجد اہل سنت کو گنڈا گردی کے تحت دے دی گئی۔ آپ کی آبادی میں بھی ایسی مساجد ہوں گی جس کا آپ کو معلوم ہوگا کہ کل تک یہاں صلاۃ و سلام پڑھا جاتا تھا، کل تک وہاں اہل سنت والجماعت کے مطابق نظم تھا، وہاں کا نظم و نسق اہل سنت والجماعت کے مطابق چلتا تھا۔ آج وہاں لوگوں نے گنڈا گردی کے تحت اپنی برادری کے نام پر، اپنے لوگوں کے نام پر مساجد پر عقیدے کی بنیاد پر قبضہ کر لیا۔ انتظامیہ اگر سنجیدہ ہے، انتظامیہ کے لوگ سنجیدہ ہیں، تو ہم نے اخبارات میں بھی، خط و کتابت کے ذریعے بھی یہ بات کہی کہ آپ سروے کیجیے، جو بقیہ مسجدیں ہیں ان کا سروے کیجیے تاکہ آئندہ کبھی جھگڑا ہو تو آپ اس سروے کی روشنی میں ان کو مسجد دے دیجیے، جس کی مسجد ہو اسی کی رہے۔ یہی قانون ہے، یہی حق ہے، یہی انصاف ہے۔ اور یاد رہے، جب حق حقدار کو نہیں ملتا، جب انصاف طلب کرنے والے کو انصاف نہیں ملتا، عدل کرنے والے جب عدل نہیں کرتے تو پھر ظلم بڑھتا ہے، پھر افراتفری بڑھتی ہے، پھر دنگا فساد ہوتا ہے، پھر جھگڑا ہوتا ہے۔ یہ جھگڑے کی صورت افراتفری کا معاملہ بنتا ہے۔ پھر وہ لوگ، وہ قومیں، وہ نظریات کے ماننے والے لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ
لگتے ہیں، پھر وہ ظلم کے خلاف، پھر وہ لوگ ظلم کے خلاف سفارہ ہو جاتے ہیں، اور جو حق مانگنے سے نہیں ملتا، جو اپنا حق بنتا ہے قانونی وہ مانگنے سے نہیں ملتا تو اس کو چھین لیا جاتا ہے۔ یہی سنی تحریک کا پیغام ہے۔ کیا بتاؤ اے سنیت کا درد رکھنے والوں، جو حق مانگنے سے نہیں ملتا وہ چھین لینے کا ہمارا طریقہ کار ہے، وہ ہمارا منشور ہے، نصب العین ہے، ہمارے اس نصب العین میں، ہمارے اس منشور میں اے سنیت کا درد رکھنے والوں، کیا تم ہمارے ساتھ رہو گے اور اپنا حق مانگ لو گے؟ ہم نے اس کم مختصر سے عرصے میں اس کا ثبوت دیا ہے، وہابی دیوبندیوں کو بھی اس کا ثبوت ملا ہے۔ انتظامیہ اس پر سنجیدگی سے غور کرے۔ ہم افراتفری نہیں چاہتے، وہ عبادت ہیں جو ہم سے لے لی گئی ہے، انتظامیہ کو بٹھا کر وہ عبادت ہمیں واپس کر دے، یہ ہمارا حق بنتا ہے۔ اگر نہیں ہوئی تو ہم نے اس کا ثبوت دیا ہے، انتظامیہ کو معلوم ہے، کراچی کے انتظامی لوگوں کو معلوم ہے۔ ہم نے بتاؤ مسجد پیپلز کالونی میں آج والا پرانی مسجد ہم نے واپس لے لی، جامع عثمانیہ کورنگی میں ہم نے واپس لے لی، جناب والا اسی طرح اور دیگر علاقوں میں جو ہماری مساجد کے مسائل چل رہے ہیں، وہابی دیوبندیوں نے بھی ہمارے جذبات کا احساس کر لیا، ان کو بھی اندازہ ہو گیا یہ ہمارا حق بنتا ہے۔ ہم دوسروں کی عبادت گاہوں پر قبضہ کرنا نہیں چاہتے۔ یاد ہے اگر جو حق مانگنے سے نہیں ملتا چھین لیا جائے، اس کا ثبوت ہم نے دیا۔ وہابیوں نے ہمیں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے نہیں دیا، ہم نے اس کا عملی ثبوت دیا کہ ہم ہر صورت میں، ہم ہر طریقے سے، ارے تم چیلنج کرتے ہو، ہم تمہارے اس چیلنج کی طرف ہمارا دماغ نہیں جائے گا۔ ہمارے یہ سادہ لوگ سنی مسلمان اب تمہارے اس قسم کے پروپیگنڈے کی طرف نہیں جائیں گے، اس لیے کہ سنی طریق کا پلیٹ فارم ہے، یہ جل جل جا رہا ہے، چپا چپا جا رہا ہے، کریا کریا جا رہا ہے، اپنے سنی لوگوں کو اپنی طرف راغب کر رہا ہے اور انہیں یہی کہہ رہا ہے کہ اٹھو، یہ تمہارا حق بنتا ہے۔ اس ملک کے شہری ہونے کے ناطے، اس ملک کی آبادی کے اعتبار سے تم سب سے زیادہ ہو، تمہارا حق بنتا ہے تم اپنی زندگی اپنے نظریات، اپنے عقائد، اپنے طور طریقوں کے مطابق گزارو۔ اگر کوئی گزارنے نہ دے تو تم قانون کے دروازے پر دستک دو، تم انتظام کی میعاد سے لوگوں کو مطلع کرو۔ اگر پھر توجہ نہ دے، پھر تمہاری سنوائی نہ ہو تو تم اپنا حق خود منوا لو، تم اپنا لوہا خود منوا لو، یہ تمہارا حق بنتا ہے۔ پھر جناب والا صرف گنڈا گردی کی بات ہوتی تو ہم سہ لیتے، پھر ہم تکالیفیں برداشت کرتے کہ یہ لوگ پاکستان کے محب نہیں ہیں تو چلو یہ چلنے دو، یہ افراتفری چاہتے ہیں۔ ارے یہ ظلم تو حکومت وقت نے محکمہ اوقاف قائم کر کے بھی ہم پر کیا۔ علماء کرام موجود ہیں اور جو لوگ معلومات رکھتے ہیں ان کو یہ پتا ہے، اس بات کا علم ہے۔ حکومت نے وقت میں محکمہ اوقاف بنایا، آپ یقین مانیے یہ وہابی دیوبندی مزارات پر جانے کو بدعت رہے، شرک رہے، ان پر نظرانے ڈالنے کو بدعت رہے، ان کی آمدنی کو کھانے کو حرام رہے، مگر آپ یقین مانیے یہ حقیقت ہے۔ کراچی کے محکمہ اوقاف کا نظام جا کر دیکھیے، اس کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھیے، اس کی آمدنی سے صرف وہابی دیوبندی پلتے ہیں، صرف وہابی دیوبندی پلتے ہیں۔ اگر کوئی کہہ دے کہ ایک ڈسٹرکٹ خطیب اہل سنت والجماعت کا ہے تو ہم یہ اپنے الفاظ واپس لے لیں گے کہ سنی بھی پلتے ہیں۔ 3 ڈسٹرکٹ خطیب ہیں کراچی کے۔ یہ ڈسٹرکٹ خطیب کیا ہوتے ہیں ہم اکثر تقاریروں میں بتاتے ہیں، ہم ہر جگہ پہ جا کر ایک ہی پیغام سناتے ہیں تاکہ سب جگہ کے سنیوں کا ایک ہی ذہن بن جائے۔ یہ ہر ایک کی بات سنا مت کیجیے، یہ چھوٹے چھوٹے پمفلیٹوں سے مذہب نہیں بنتا، یہ چھوٹے چھوٹے اشتہارات سے مذہب نہیں بنتا۔ مذہب علماء اہل سنت کی بارگاہ میں آئیے پھر پتا چلے گا مذہب کیا ہے، ان کو کیا پتا۔ یہ لوگ جو مذہب کی باتیں کرتے ہیں، صحابہ کی شان میں جلوس نکالے تو یہ عین اسلام کہتے ہیں، سرکار کی شان میں جلوس نکلے تو یہ پمفلیٹ میں لکھتے ہیں یہ قرآن اور حدیث سے ثابت کرو۔ تم نے یہ چیلنج کیا ہے کہ یہ قرآن اور حدیث سے ثابت کرو، ہمارا یہ چیلنج ہے کہ تم قرآن اور حدیث کی روشنی میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حرام، شرک اور بدعت ثابت کرو۔ ہم
انہیں دیں گے. اب بات سمجھیے, تم نے 1 لاکھ کی بات کی ہے, علماء کرام موجود ہیں اور یہ بات بھی ریکارڈ ہو رہی ہے. اگر تم قرآن اور حدیث کی روشنی میں علماء اہل سنت کے سامنے عدالت کے اندر یہ ثابت کر دو, اور یاد ہے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں, پاکستان کے شہری, پاکستان کے انتظامیہ کے لوگ, یہ اہلکار افسران, سنیے, جشن عید میلاد النبی کو آئینی تحفظ حاصل ہے, آئینی تحفظ حاصل ہے. اس پر بات کرنا خلاف آئین ہے. 12 ربیع الاول کی چھٹی میلاد النبی کے نام سے آئینی طور پر محفوظ ہے. بات سمجھیے, وفات النبی کے نام سے میلاد النبی کی چھٹی نہیں ہے. میلاد النبی, عید میلاد النبی کے نام سے پاکستان کی حکومت نے چھٹی منظور کی ہے. محکمے میں اہل سنت والجماعت کو کوئی نمائندگی نہیں دی گئی. ٹیچر حضرات بھی میری نگاہ پڑ رہی ہے, اسٹیج پر بیٹھے ہوئے سرکاری ٹیچر ہیں, یہ کوئی غلط کام نہیں ہے. میں بات سمجھانا چاہتا ہوں, ان سے پوچھیے نصاب تعلیم میں جب یہ موضوع آتا ہے کہ تحریک پاکستان میں علماء کا کیا کردار ہے, پاکستان کے نصاب تعلیم کی تمام کتب میں اٹھا کر دیکھو, اہل سنت کو نمائندگی نہیں دی گئی. کسی کونے میں 1.5 سطر یا 2 سطر دے دی گئی ہے. اگر آج ہم اس ملک کے بنانے والوں کی اولاد ہونے کے ناطے یہ مطالبہ کرتے ہیں, اگر اس مطالبے پر توجہ نہیں دی گئی تو یقیناً ہم اس پر کام کریں گے. جب کل کسی نے ہمارے خلاف بات کی تھی, ہم نے بہت مختصر سے عرصے میں کراچی میں اپنے سنی تحریک کے کارکنان کو, درد رکھنے والے سنیوں کو اور علماء اہل سنت کو کہا تھا, تو علماء اہل سنت نے, کارکنان اہل سنت نے, سنیت کا درد رکھنے والے لوگوں نے ایجنسیوں کو یہ رپورٹ کی, حکومت وقت کو یہ رپورٹ کی کہ اگر یہ مسئلہ حل نہیں ہوا تو کراچی میں جن لوگوں کی دل آزاری ہوئی ہے وہ اینٹ سے اینٹ بجا جائے. آپ یقین مانیے, ہم نے یہ کام کسی کے اشارے پر نہیں کیا تھا. واللہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں, آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہم نے اس ملک کے قواعد و ضوابط کے تحت حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ جن لوگوں نے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ رسائل کی بات ہے اس لیے کر رہا ہوں, نصاب تعلیم تو ایک موضوع ہے, مگر جس کا جی چاہتا ہے اخبارات اور رسائل میں ہمارے خلاف بولتا ہے, حکومت توجہ نہیں دیتی. تو ہم نے یہ بات منوائی کہ خدا را ہمارے مسئلوں پر توجہ دو, ہمارے خلاف بولنے والا ہم سے معذرت کر لے, معافی مانگ لے, اگر نہیں مانگی تو حکومت وقت خود سزا دے, اگر سزا نہیں دے گی, ہمارا یہ ٹائم ہے, نہیں دے گی تو ہم خود منوا لیں گے, ہم خود منوا. پورے کراچی میں رسالہ تکبیر اس سے پہلے, معذرت سے پہلے ہمارے کارکنوں نے یہاں موجود ہیں, واللہ ان سے حلفیہ طور پر پوچھیے, تمام اسٹالوں پر جا کر کہا تھا, ہم صاف کہہ رہے ہیں کہ اگر بکے گا تو اس کی ذمہ داری آپ پر ہوگی. ہم نے اپنی آبادیوں میں باقاعدہ ایوری کارڈ چسپاں کر دیے تھے, اگر کسی نے بیچا اس کی اپنی ذمہ داری. انتظامیہ کے لوگ توجہ دیں, حکومت وقت توجہ دے, اگر ہمارے مسائل پر توجہ نہیں دی, ہمارے معاملات پر توجہ نہیں دی تو ہم خود اپنا حق, اپنی بات منوا لیں گے. تمہاری ضرورت نہیں پڑے گی, خواہ اس میں اپنا جان, اپنا مال, اپنا سب کچھ قربان کرنا پڑا تو ہم کریں گے, سنی تحریک کے پلیٹ فارم سے کریں گے. ہمارے کارکنان ہم سنی تحریک کے پلیٹ فارم پر یہ ذہن بنا چکے ہیں, یہ وعدے اپنے درد رکھنے والے سنی بھائیوں سے لے چکے ہیں, اپنے کارکنان سے لے چکے ہیں. ہم یہی پیغام آگرہ تاج کے اس آبادی میں, اس بستی میں درد رکھنے والے سنی بھائیوں کو بھی دے رہے ہیں کہ خدا را اگر تم سنیت کا درد رکھتے ہو, تم سنیت کی معلومات رکھتے ہو, سنیت کا شعور رکھتے ہو, تو تمہیں خود کام کرنا ہوگا. انتظامیہ تمہاری طرف توجہ نہیں دے گی. اس ملک کے اندر جس کے خلاف بات ہوئی اس نے طاقت کا استعمال کیا, جس کے خلاف بات ہوئی اس نے اپنا خود لوہا منوایا. حکومت انہیں اسلام آباد بولا تھا. سپاہ شیطان نامی تنظیم کیا ہے اس ملک؟ اس ملک میں ہماری اکثریت ہے. یہ ذرا سے لوگ 200 آدمی کو کراچی میں بند کیا تو پوری تنظیم بند ہو گئی. پوری تنظیم یکم محرم آپ کے سامنے ابھی گزری.
صرف 200 آدمیوں کو بند کیا تو تنظیم ختم ہو گئی. اب کوئی نام لینے والا نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ کوئی کرائے کے پینٹروں سے چاکنگ کرا لی ہے. ہمارا کام، ہمارے معاملات خود انتظامیہ جانتی ہے. اس ملک کی اکثریت ہے، اس صوبے کی اکثریت ہے، اس شہر کراچی کی اکثریت اہل سنت والجماعت پر مشتمل ہے. اگر ہم اپنا حق مانتے ہیں تو یہ افراتفری نہیں ہے، یہ فرقہ واریت نہیں ہے. حکومت کو چاہیے، انتظامیہ کو چاہیے اس پر توجہ دے، ورنہ بہت جلد ہم اعلان کرنے والے ہیں. ابھی تاریخ شو نہیں کی، ہم وہ عبادت گاہیں خود لے لیں گے. اگر انتظامیہ کے لوگ، ایجنسیوں کے لوگ موجود ہیں تو اس طرف کا ہمارا یہ پیغام دے دے، وہ عبادت گاہیں جو ہم سے چھین لی گئی ہے وہ ہمیں واپس کر دے. وہ مساجد جو محکمہ اوقاف نے لی ہے ان میں آئمہ اگر دیوبندی وہابی ہیں جو ہماری مساجد تھی تو ان سے ہٹا دے اور ڈسٹرکٹ خطیب اہل سنت والجماعت کے رکھ دے. یہ قانون ہے. محکمہ اوقاف کی جو بک ہے نا قواعد و ضوابط تھی، یہ مسئلہ ہے، اس کا ضابطہ ہے کہ مسجد لیتے وقت جس مکتبہ فکر کی تھی وہ اسی کے نظم و ضبط، اسی کے نظم و نسق کے تحت چلے گی، مگر نہیں چل رہی. کراچی میں بے شمار مساجد ہیں جو مزارات سے ملحق ہے، مزارات سے ملحق ہے. ان کی آمدنیوں پر وہابی دیوبندی حج پر جاتے ہیں. ہمارے پاس ریکارڈ ہے. ان کے وہابی دیوبندیوں نے فتویٰ دیا ہے کہ ہاں اس کی آمدنی سے حج پر جانا جائز ہے. ہمارے پاس موجود ہے. سنی تحریک کے مرکزی دفتر میں ان کے سب سے بڑے دارالعلوم کا فتویٰ موجود ہے. ان مزارات کی آمدنی سے وہابی دیوبندی جناب والا حج پر جائے تو جائز ہوتا ہے اور ہم کھائیں تو یہ شرک و بدعت ہے. ہم یہ بات کہہ رہے ہیں، انتظامیہ کے لوگ اس طرف توجہ دیں. ہم کام کر رہے ہیں. ہم ابھی نہیں آئیں گے، ہم ابھی نہیں جائیں گے، ابھی تاریخ نہیں دے رہے. اگر ہماری مساجد واپس دے دی جائے تو یہ کوئی افراتفری نہیں ہے، یہ فرقہ واریت نہیں، ہمارا حق ہے. نہیں دی تو ہم خود چھین لیں گے. اس چھیننے میں، ان مساجد کو حاصل کرنے میں اے سنیت کا درد رکھنے والوں، یہ تمہارا حق بنتا ہے. کیا تم اس حق کو لینے میں ہمارے ساتھ رہو گے؟ بہت تکالیفیں ہوگی، اس میں درد سہنے پڑیں گے. یہ نااہل انتظامیہ، یہ نااہل انتظامیہ کبھی لاٹھی چارج، کبھی شیلنگ، کبھی گولیاں. ہم ایسے ہی نہیں کہہ رہے. گولی مار کی مسجد میں جب ہم نے پورا من احتجاج کیا تو انتظامیہ کے لوگوں نے بلا وجہ شیلنگ کی، لاٹھی چارج کیا اور گولیاں چلائی. اس کا منہ بولتا ثبوت گولی مار. شان مصطفیٰ مسجد میں کارکنان اہل سنت اپنی مسجد، اپنا قانونی حق تھا، ان کے پاس NOC ہے. NOC یہ پاکستان کی انتظامی امور میں NOC بہت حیثیت رکھتی ہے. اسٹے تھا کورٹ کا اسٹے، اس میں پولیس کے سامنے ہمارے سنی تحریک کے کارکنان زخمی ہو رہے تھے، مگر انتظامیہ نے اس طرف توجہ نہیں دی. ہم یہی ظلم، یہی زیادتیوں کے خلاف تو سنی تحریک کا پلیٹ فارم لے کر عوام اہل سنت کے سامنے آئے ہیں. ہم انتظامیہ کے سامنے ہاتھ جوڑنے نہیں آئے. ہم انتظامیہ کے سامنے مطالبات کی صورت میں اپنا لوہا، اپنی بات منوانے نہیں آئے، بلکہ جناب والا اپنا حق چھیننے آئے ہیں. اگر انتظامیہ توجہ دے لے تو یہ بہت اچھی بات ہے. محکمہ تعلیم کی بات ہو رہی تھی. محکمہ تعلیم میں اہل سنت کو کوئی نمائندگی نہیں دی. صرف ایک بات سنیے، تیسری جماعت کی اگر کتاب اٹھائیں نا تو بچوں کا ذہن وہیں سے بدلا جا رہا ہے. تیسری جماعت کی کتاب میں ایک موضوع ہے سنٹیکس بک بورڈ کا پاس شدہ یہ کورس، اس میں لکھا ہے، اور بڑی کتابیں تو ابھی دور کی بات ہے. دیکھیے بچوں کا ذہن بدلا جا رہا ہے کہ کراچی میں دینی مدارس کون کون سے ہیں. سبق ہے کراچی میں دینی مدارس کون کون، تو وہاں لکھا جا رہا ہے دیوبندیوں کا مطلب، دیوبندیوں کی دینی درس کا. اس کراچی، شہر کراچی میں دیوبندی رہتے کتنے ہیں؟ کوئی ایک آدھ پتھر کو اٹھاؤ تو اس کے نیچے کوئی سربراہ شیطان ملے گا. اس لیے کہ ایک گلی میں ایک دیوبندی ہوگا تو پوری گلی والوں کو تنگ کیا ہوگا. ہمارے پاس لوگ آتے ہیں کیسے کہاں مسجد پر قبضہ ہو رہا ہے. میں سنیوں کو کہہ رہا ہوں، یہ ہنسنے والی بات نہیں. آتے ہیں کا اس بستی میں کتنے ہیں؟ کا 2-4 ہیں. پوری آبادی کس کی ہے؟ کا سب اہل سنت والجماعت کی. یہ 2-3
شیطان صفت نامی شیطانی صفت والے لوگ موجود ہوتے ہیں، پوری بستی کو تنگ کر دیتے ہیں اور ایک عبادت گاہ پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ لوگ ان کے شر سے بہت ڈرتے ہیں کہ یہ پھنسا دیں گے عدالتوں کے چکر میں، اور پاکستان کی عدالتوں میں آپ جائیں تو آپ کی جوتیاں ختم ہو جائے گی مگر مقدمہ ختم نہیں ہے۔ ایک مسجد کے جھگڑے میں جائیں 10 سال نکل جاتے ہیں، 10 سال۔ سنی بیچارہ بوڑھا ہو جاتا ہے مگر مسجد کا مقدمہ جیت نہیں پاتا۔ وہ لوگ رشوتیں دے دے کر تاریخیں بڑھا دیتے ہیں، کیس نہیں چلتا، مقدمے پر بحث نہیں ہوتی۔ اس طرح سینکڑوں مساجد یہ لے لیتے، تو یہ 2-4 ہوتے ہیں تو اتنا شر پھیلاتا ہے۔ تو یہ کراچی میں دینی دارالعلوم کیا ایک بھی اہل سنت والجماعت کا یہ سنٹیکس بک بورڈ والوں کو نظر نہیں آیا؟ یہ حکومت کے لوگوں کو، یہ حکومت کے اعلی کاروں کو، اہلکاروں کو، کیا کراچی شہر کے اندر ایک بھی اہل سنت والجماعت کا دینی درسگاہ نظر نہیں آتا؟ اندھے ہو گئے، یہ سنٹیکس بک بورڈ کے لوگ اندھے ہو گئے۔ ایک بھی سنی دارالعلوم کراچی میں موجود نہیں ہے۔ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ ہمارے لوگوں کا ذہن بدلا جا رہا ہے، بچپنے سے ہماری نسلوں کا ذہن بدلا جا رہا ہے۔ یہ ظلم ہے، اس ظلم کے خلاف مجھے اور آپ کو کام کرنا ہوگا۔ سنی تحریک کے پلیٹ فارم پر ہم یہ نہیں کہتے، سنی تحریک کے پلیٹ فارم پر آپ کو لڑنا ہوگا، جھگڑا کرنا ہوگا، آپ کو افراتفری کرنی ہوگی۔ ہم تو یہ دعوت دیتے ہیں، اے سنیت کا درد رکھنے والوں، تم جس انداز پر سنیت کا کام کرنے چاہتے ہو، سنیت کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہو، سنی تحریک کا پلیٹ فارم حاضر ہے۔ آپ آئیں، آپ کام کیجئے، ورنہ آپ کے مسلک کو تمام مکتبہ فکر نقصان پہنچانے پر تلے ہوئے۔ اگر شیعہ کچھ کام کرتا ہے تو صرف اہل سنت والجماعت کو نقصان ہوگا۔ وہابی دیوبندی اگر کچھ کام کرتا ہے تو صرف سنیت کو نقصان ہوتا ہے۔ اگر جماعتیہ کوئی کام کرتا ہے تو سنیت کو نقصان پہنچتا ہے۔ قادیانی معاذ اللہ اگر لوگوں کو توڑ کر لے جاتا ہے تو سنیوں کو توڑ کر لے جاتا ہے۔ اے سنیت کا درد رکھنے والوں، تم جاگو، تمہیں اپنے مسلک، اپنے نظریات، اپنے عقائد کا تحفظ کرنا ہوگا۔ اس تحفظ کے لیے ایک منظم پلیٹ فارم چاہیے۔ اس تحفظ کے لیے اپنے عقائد و نظریات کی ترویج و اشاعت کے لیے ہمیں ایک منظم پلیٹ فارم کی ضرورت ہے۔ یہ منظم پلیٹ فارم سنی تحریک کا پلیٹ فارم ہے۔ سنی تحریک کا پلیٹ فارم یہ نااہل انتظامیہ سے ڈرنے کا نام نہیں ہے۔ سنی تحریک کا پلیٹ فارم وہابی دیوبندیوں کے ظلم و تشدد سے ڈرنے کا نام نہیں ہے۔ سنی تحریک کا پلیٹ فارم شیعوں سے ڈرنے کا نام نہیں ہے۔ سنی تحریک کا پلیٹ فارم جناب والا وہ چٹان ہے جو گولیاں ہو، آندھی ہو، طوفان ہو، اس کے سامنے جناب والا ڈٹ جانے کا نام سنی تحریک کا پلیٹ فارم ہے۔ آپ اس پلیٹ فارم پر آئیے اور اس کے لیے کام کیجیے، پھر جناب والا محکمہ تعلیم میں ہمارا ذہن تو بدلا جا رہا ہے، مگر یہ اخبارات، رسائل، جرائد سب آپ کے خلاف بولتے ہیں۔ میری معلومات نہیں ہے کہ کراچی میں کوئی ایک بھی اخبار اہل سنت والجماعت کا نکلتا ہے، مجھے نہیں معلوم۔ اگر آپ کو معلوم ہو تو مجھے اطلاع دے دیجیے گا۔ میرے خیال میں ایک بھی اخبار نہیں نکلتا اہل سنت کا۔ یہ جتنے اخبارات نکلتے ہیں، جتنے جرائد نکلتے ہیں، سوائے ایک آدھ رسالے کے، میری معلومات رسالوں ایک اندازے کے مطابق، ایک معلومات کے مطابق ایک دن میں کراچی میں 65 اخبارات، رسائل و جرائد نکلتے ہیں ایک دن۔ سب کے سب اہل سنت والجماعت کے خلاف کام کرتے ہیں، کوئی تیز کوئی دھیرے۔ یہ جنگ اخبار ہم سب جگہ بتاتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ ہماری خبریں دیتا ہے، ہم اس وجہ سے نہیں کرتے۔ جنگ اخبار سب سے بڑا اخبار، سارے اخبارات تو آپ کے خلاف کام کرتے ہیں جس کا جی، اور جب آپ جائیں تو یہ کہتے ہیں آپ کی کوئی قوت نہیں ہے، آپ کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ آپ بات سمجھیے، اس شہر میں، اس ملک میں، اس صوبے میں اہل سنت والجماعت، عقیدہ اہل سنت کے ماننے والے سب سے زیادہ ہیں، مگر اخبارات میں تمہاری کوئی اہمیت نہیں، تمہاری کوئی نمائندگی نہیں۔ یہ جنگ اخبار مین صفحے پر تمہارے خلاف ترجمہ شائع کرتا ہے، تمہارے خلاف ترجمہ لکھتا ہے، تمہارے عقیدے کے خلاف۔ یہ وہابی دیوبندیوں کا ترجمہ ہوا، مگر ہم اس پر کیا کر سکتے ہیں؟ ہم یقیناً بظاہر منظم نہ ہونے کی وجہ سے طاقت نظر نہیں آتی، ورنہ یہ اہل سنت والجماعت اس ملک کی اکثریت ہے۔
جب بھی مسئلہ ہوگا ہم آپ کو پکاریں گے، ہم آپ کو طلب کریں گے، ہم آپ لوگوں کو کہیں گے، ہم انتظامیہ کو نہیں کہیں گے، ہم کسی اور مدد کے قائل نہیں ہیں، ہم کسی اور سے مدد طلب نہیں کریں گے۔ ہمارے مطالبات، ہمارے معاملات پر حکومت وقت ہو، انتظامیہ کے لوگ ہوں، اخبارات ہو، رسائل ہوں، جرائد ہوں، کوئی اور مکتبہ فکر ہو، جب ہمارے خلاف کام کرے گا تو ہم اس کا ثبوت دیں گے، جس طرح ہم نے پچھلے دنوں میں دیا تھا۔ اس ثبوت کے لیے ہمیں ہر وہ کام کرنا ہوگا جو جدید تنظیمیں کرتی ہے۔ اس جدید دور کے مطابق ہمیں اپنے حقوق کا لوہا اپنے بلبوتے پر منوانا ہوگا، تو ہم آپ کو پکاریں گے، ہم آپ کو دعوت دیں گے، اسی بنیاد پر کام ہوگا۔ اگر اخبارات آپ کے خلاف لکھتے ہیں تو اس پر آپ کو منظم ہونا پڑے گا۔ سنی تحریک پلیٹ فارم پر ہم نے یہ بھی دعوت کی ہے، جو تحریر کا کام کرتے ہیں یہ لوگ سمجھتے ہیں یہ افراتفری کی تنظیم ہے، یہ فرقہ واریت کی تنظیم ہے، یہ لڑنے والی تنظیم نہیں۔ اگر اپنے حقوق کے لیے لڑنا بھی چاہیے، اگر لڑنا تو لڑیں گے، مگر ہم لڑنا نہیں چاہتے۔ اگر مسائل حل ہو جائیں تو ہم لڑنا نہیں چاہتے، مگر اپنے مذہبی حقوق کی بات کر رہے ہیں، دنیاوی حقوق کی بات نہیں کر رہے۔ اگر اس کے لیے کرنا پڑا تو ہم ضرور لڑیں گے، اپنی جانوں کی قربانیاں دیں گے، مگر یاد رہے سنی تحریک ایک مضبوط، ایک منظم، منشور، منظم پلیٹ فارم کا نام ہے۔ اگر کوئی تحریر کا کام کرنا چاہتا ہے تو سنی تحریک کا پلیٹ فارم حاضر ہے۔ اخبارات کی پکڑ ہم کریں گے، آپ کام کیجیے، ہم نہیں کر سکتے۔ لوگوں کا ذہن ہم بنا دیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ سارے کام ہم حل کر لیں گے، اس میں آپ کو مددگار ہونا پڑے گا، آپ کو تعاون کرنا پڑے گا۔ جو آپ کی صلاحیت ہے اس کو استعمال کیجیے۔ سنی تحریک کا پلیٹ فارم اس پر عمل کرنے کا نام ہے، اس پر عمل کرنے کا نام ہے۔ اگر آپ باحیثیت مقرر ہیں تو سنی تحریک کا پلیٹ فارم منظم انداز پر کام کرنا چاہتا ہے، اس پر آپ آئیے، دبنگ انداز سے جناب والا مقررانہ کام کیجیے۔ سنی تحریک کا پلیٹ فارم حاضر ہے، خواہ وہ مساجد کا مسئلہ ہو، جناب والا محکمہ اوقاف کا مسئلہ ہو، تعلیم کا مسئلہ ہو، اخبارات و رسائل کا مسئلہ ہو، ریڈیو اور ٹی وی، اس پر اہل سنت والجماعت کو کوئی نمائندگی نہیں دی جاتی۔ یہ 12 دن صرف سنیوں کو نہیں دی جاتے جو ربیع الاول کے 11ویں کے موضوع پر کیا بولا جاتا ہے؟ شیعوں کے یہ 10 دن جو اسلام کے اندر بھی فرض اور واجب نہیں، لازم نہیں، 10 دن تو ریڈیو اور ٹی وی امام باڑہ بنا رہتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا محرم کے 10 دن تو ریڈیو اور ٹی وی جناب آپ بیٹھے رہے، جناب والا ریڈیو اور ٹی وی جناب والا 10 دن تو بالکل امام باڑہ بنا رہتا ہے۔ ہم یہی بات بتانا چاہتے ہیں، اس ملک کی اکثریت ہے، ریڈیو اور ٹی وی پر اہل سنت والجماعت کو نمائندگی دی جائے، ورنہ ریڈیو اور ٹی وی اسٹیشن جناب والا اہل سنت کی آبادیوں سے دور نہیں ہے۔ ہم خود ان کا محاسبہ کر لیں گے، ہم خود اس پر کام کر لیں گے۔ خدا را توجہ دیجیے اس طرف، اس مسئلے کی طرف۔ اے انتظامیہ کے لوگوں، اے بیورکریسی، تم اس طرف توجہ دو۔ اگر تم نے توجہ نہیں دی تو ہم خود اپنی بات منوا لیں گے، اپنا لوہا منوا لیں گے۔ یاد رہے سنی تحریک آپ کو دعوت دینے آئی ہے۔ سنی تحریک صرف یہ تقریر کر کے چلے جانے کا نام نہیں، آپ کو اپنے حلقے میں آپ اس طرف توجہ دیں۔ سنی تحریک آپ کو دعوت دینے آئی ہے کہ آپ جس علاقے میں بھی رہتے ہیں، جس آبادیوں میں بھی رہتے ہیں، وہاں پر سنیت کا کام کرنے کے لیے سنی تحریک کے حلقہ بندیاں کریں، قائم کریں، اور وہاں سنی تحریک کے انداز پر کام کیجیے۔ جو بھی مسئلہ ہے سنی تحریک اپنی منظم منصوبہ بندی کے تحت وہ کام کرنا چاہتا ہے۔ تو کیا آپ لوگ اپنے اپنے حلقوں میں سنی تحریک کا کام شروع کروائیں گے؟ جہاں نہیں ہوا لوگ سمجھے ہی نہیں۔ کیا سنی تحریک کا کام کرنے میں آپ سنی تحریک کے ساتھ تعاون کریں گے؟ یہ خالی ہاتھ نہ اٹھائیں، اس کام کرنے میں بڑے مسائل ہوتے ہیں، انتظامیہ کے لوگ گھروں پر پہنچ جاتے ہیں۔ ابھی کل ہم نے تکبیر کے مسئلے پر جشن کے لیے خوشی ہوئی تو ہم نے جناب والا ایک ریلی قائم، ایک جلوس نکالا، تو انتظامیہ کے لوگوں نے ہم کو آ کر کہا کہ جناب سکون کے ساتھ چلیے، اور یہ جو اپنی قوت ہے اس کو شو مت کیجیے۔ خود انتظامیہ کا ذمہ دار فرد آ جاتا ہے ہمارے سامنے، سینکڑوں لوگ قتل ہوئے، سینکڑوں عبادت گاہوں پر قبضہ ہوا۔ جناب والا اس ملک میں یا رسول اللہ
جشن عید میلاد النبی کے خلاف بولا گیا، ہمارے نظریات کے خلاف بولا گیا، تو یہ انتظامیہ کے ذمہ داران، یہ قانون پسند لوگ اس وقت کہاں تھے جب ہماری عبادت گاہوں پر قبضہ ہو گیا؟ تو ان کا قانون کہاں تھا؟ جب ہمارے لوگ شہید ہوئے تو یہ انتظامیہ کے لوگ کہاں تھے؟ جب ہماری مساجد پر قبضہ ہوا اور جب وہاں لوگ بند ہوئے بلا وجہ بے گناہ، تو یہ انتظامیہ کے لوگ کہاں تھے؟ ہم کو کہتے ہیں جناب والا قانون پر عمل کر، آپ پہلے ان کو قانون پر عمل کروائیے۔ تو یاد رہے جب تنظیمی کام کریں گے تو آپ کو تکالیفیں بھی سہنی پڑے گی۔ یہ کبھی قید و بند کی صعوبتوں سے بھی دو چار ہونا پڑے گا۔ کیا یہ جیلوں میں جانے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ ماں گھر سے باہر نکلنے نہیں دیتی تھی، ابا بھی روکتے ہیں۔ پھر بعض لوگ کہتے ہیں ہماری سروس کا مسئلہ ہے۔ سنیوں کچھ قربانی دینے کا ذہن بنائیے۔ اگر اس ملک میں اپنا تشخص برقرار رکھنا ہے اور اگر اس ملک میں اہل سنت کو قائم و دائم دیکھنا ہے تنظیمی انداز پر، ورنہ سنی تو سعودی عرب میں بھی رہ رہے ہیں مگر چھپ چھپ کر رہتے ہیں، نعت پڑھنا چاہتے ہیں مگر چھپ کر پڑھتے ہیں، میلاد کرتے ہیں مگر تہ خانوں میں کرتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں مگر تہ خانوں میں پڑھتے ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ یہاں 11ویں کی محفلیں میلاد کی محفلیں یہ ہمارے تمام معاملات سنیوں کے چلتے رہیں، ورنہ آپ یقین مانیے نارتھ کراچی میں ایک آستانے پر ان وہابی دیوبندیوں نے قبضہ کر لیا۔ وہابی دیوبندی آستانے کے قائل نہیں ہے، دربار سلطانی کے نام سے وہ آستانہ ہے، اس پر قبضہ کر گئے یہ جماعتیوں نے۔ میں تمام لوگوں کی طرف اشارہ کرتا ہوں، حضرت سب کو ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا، ورنہ نہ ہمارے سعودی عرب میں کیا کم آستانے ہوں گے جب حکومت سنیوں کی ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں ہر گھر آستانہ ہوگا، وہاں تو صحابہ کے مزارات ہیں، بزرگان دین کے مزارات ہیں، ان کو انہوں نے مسمار کر دیا ہے، بلڈوزر گھما دیا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے جو پیر ہیں نا، جو شیخ ہیں، ان کے مزار مبارک پر مکہ میں آدھی سڑک بنی ہوئی، آدھی سڑک بنی ہوئی۔ میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہے، وہاں گیا نہیں، اللہ کرے وہ دن آئے کہ میں بھی جاؤں۔ مگر یہ بتائیے یہ ایسے دل کے کالے لوگ ہیں جو وہاں حکومت کر رہے ہیں، تو یہاں ان کی حکومت آ گئی تو یہ سب ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے میں آپ کو دعوت دینے آیا ہوں کہ خدارا وہ دن آئے کہ ہمارے بزرگان دین کے مزارات، ہمارے آستانے، ہماری مساجد، ہماری درسگاہیں، ہماری یہ محفل 11ویں محفل میلاد، یہ ناخوانی کی مجلسیں ختم ہو جائے، اس سے پہلے جاگ جائیے، اس سے پہلے سنی طریق کے پلیٹ فارم پر آئیے۔ ہم اس کے لیے کام کرنے آئے ہیں اور یہی دعوت دینے آئے ہیں کہ آپ اپنے اپنے علاقوں میں کام کیجیے، یہی سنی طریق کا پلیٹ فارم ہے، اور سنی طریق کا کام آپ اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے محلوں میں مرکزی دفتر پر آ کر رابطہ کیجیے۔ یہ رسالہ تھانہ کے سامنے بھیم پورہ میں ہمارا مرکزی دفتر بھی تھانے کے سامنے، ساری معلومات ان کو بھی، سارے معاملات ان کو بھی پتہ ہے، ہمارا دفتر وہاں سامنے۔ آپ کے ساتھ یہ کچھ نہیں کریں گے، آپ آئیے اس دفتر میں رابطہ کیجیے اور اپنے اپنے علاقوں میں کام کیجیے، ہمارا یہی پیغام ہے۔ اور جہاں کہیں بھی سنیت کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہے آپ مرکزی دفتر میں پیغام دیجیے، انشاءاللہ العزیز ہم اپنی اپنی استطاعت کے مطابق، سنی تحریک کی استطاعت کے مطابق، وسعت کے مطابق وہاں پر بدعقیدگی کے خلاف جہاد کریں گے، یہی ہمارا پیغام ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔